بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی کتاب ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی کتاب کے 3 اسباق مکمل کر چکے ہیں، اور بیٹا ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو ویڈیوز میں مشقی سوالات حل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ہدایات دی گئی ہیں، آپ نے انہی ہدایات کے مطابق تمام کام مکمل بھی کر لیا ہوگا۔ بیٹا ہم اپنی کتاب کے چوتھے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ چوتھا سبق ہماری کتاب کا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ بیٹا اس وقت صفحہ نمبر 16 آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 16 پر مذکورہ عنوان موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 16 عنوان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، سبق آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہم سبق کی بلند خوانی کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹا اس وقت پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا متعارف کرا دوں کہ شیخ سعدی صاحب کون تھے۔ شیخ سعدی شیرازی دراصل ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا اصل نام شرف الدین تھا، اور بہت ہی نامور عالم تھے۔ کئی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا، کئی علوم سے وہ واقف تھے۔ علم فقہ کے وہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ اسی طرح وہ فارسی ادب اور عربی ادب کے بھی بہت بڑے ماہر تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے جغرافیہ دان بھی تھے۔ اسی خاطر انہوں نے ملکوں سفر کیا، کئی ملکوں کا سفر کیا، اور اپنی زندگی میں تقریباً 27 ممالک کی انہوں نے سیر کی اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ چونکہ وہ ملکوں نگری بستی گھومتے رہے، اس لیے انہوں نے ہر جگہ کے حالات جمع کیے اور ان کو واقعات کی شکل میں تحریر کیا۔ خاص طور پر اپنی کتاب گلستان میں انہوں نے یہ تحریرات جمع کی، جو کافی مشہور ہوئیں، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر کہانی، ہر واقعہ کسی نہ کسی سبق کے ذیل میں تحریر کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی کہانیوں کے ذریعے، اور بلکہ جسے سرگزشت کہا جائے، اپنی تمام جمع کردہ سچی کہانیوں کے ذریعے انہوں نے دنیا کو نئے فکر سے آگاہ کیا اور نئے سبق دیے اپنی کہانیوں کے ذریعے۔ آج ہم اسی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و حکمت سے بھرے ہوئے کچھ اقوال پڑھنے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں بیٹا، سب سے پہلے پیراگراف پہ توجہ دیجیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 16 سب سے پہلا پیراگراف آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان دیکھیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ یہاں آپ کو سعدی کے اوپر را اور حا کا مخفف نظر آ رہا ہوگا۔ مخفف کہا جاتا ہے کسی بھی مختصر چیز کو۔ دراصل جب ہم کسی پیغمبر وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے عام طور پر ان کے نام کے ساتھ عین کا مخفف دیکھا ہوگا، اس شکل کا، جس سے مراد ہوتا ہے علیہ السلام۔ یہ وہ درود ہوتا ہے جو ہم پیغمبر علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی صحابی کا نام دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم را اور ضاد کا مخفف دیکھتے ہیں، جس سے مراد ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور اگر عورت ہو تو رضی اللہ عنہا۔
یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں سعدی کے اوپر را اور ہا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے رحمت اللہ ہی علیہ، رحمت اللہ ہی علیہ، یعنی اللہ ان پر رحمت کرے۔ دراصل جب بھی کسی عالم یا کسی نیک شخص کا ذکر ہو اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں، ان کا انتقال ہو چکا ہو، تو ان کے لیے مسلمان دعا ضرور کرتے ہیں، اور دعا کے الفاظ ہیں رحمت اللہ علیہ۔ ان کا اتنا حق بنتا ہے کہ بعد از مرگ ان کو کم از کم دعا میں یاد کیا جائے، اور یہ ہے ایک مختصر اور جامع دعا جو ہم کسی بھی نیک شخص کے لیے ہمیشہ ضرور کرتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ عنوان میں ایک لفظ ہے اقوال، شیخ سعدی کے اقوال۔ اقوال دراصل جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے قول۔ واحد کیا ہے بیٹا؟ قول۔ میں یہاں قریب میں ہی اس کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں بیٹا، قول کی جمع ہے اقوال، قول کی جمع ہے اقوال۔ قول کسے کہتے ہیں بیٹا؟ قول کہتے ہیں علم و حکمت سے بھری ہوئی کسی بات کو، کوئی ایسی بات جو عقل مندی اور دانائی کا تقاضا رکھتی ہے، تو ایسی بات کو قول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، علم و حکمت سے بھری ہوئی کوئی بات۔ میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں قول، اس پر ہم حاشیہ نمبر 1 تحریر کرتے ہیں۔ علم و حکمت والی بات، ٹھیک ہے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام کیا تھا بیٹا؟ شرف الدین تھا، لیکن یہ مشہور اس نام سے نہیں ہوئے، یہ مشہور ہوئے شیخ سعدی کے نام سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شرف الدین، لیکن مشہور نام ان کا کیا ہے؟ شیخ سعدی۔ ان کو شیرازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ذکر آگے سبق میں ہی آ رہا ہے۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ایران کے شہر کس میں پیدا ہوئے؟ شیراز میں۔ بیٹا کل ہم نے ایک سبق پڑھا تھا ایران کے ایک شہر راون سے متعلق، اور آج ایک سبق پڑھ رہے ہیں جہاں ایران کے ایک شہر کا ذکر ہے، شیراز کا۔ ایران کا تعارف تو میں نے آپ سے کرا ہی دیا تھا بیٹا، کہ پاکستان کے مغرب میں صوبہ بلوچستان سے جو ملک مل رہا ہے، وہ دراصل پاکستان کا پڑوسی ملک ایران ہے، جس کا پرانا نام فارس تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو شیرازی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق شیراز شہر سے تھا۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ بیشتر حصہ یعنی بڑا حصہ یا بہت سا حصہ، ٹھیک ہے، بیشتر مطلب بہت سا۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ سیر و سیاحت دو مترادف لفظ ہیں بیٹا، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ سیاحت کا مطلب بھی ہوتا ہے سیر و تفریح کرنا۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا۔ تحریر کی صورت میں یعنی لکھ کر جو تجربہ انہیں حاصل ہوتا رہا، وہ انہیں لکھتے رہے۔ ہر بات کو، ہر نئی بات کو، اور ہر وہ بات جس سے انہیں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا، انہوں نے ہر اس بات کو تحریر کر لیا، جو ایک بہت ہی اچھی عادت ہے۔ بیٹا آپ بھی اپنے ہر کام کی بات کو ضرور لکھ لیا کریں۔ کسی بھی بات کو محفوظ کرنے کا سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو لکھ لیا جائے۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا۔ دوام کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو، یعنی ایسی چیز جو ہمیشہ رہے۔ انہوں نے اپنی تحریر کو دوام بخشا،
اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا، یعنی انہوں نے اپنے تجربات کو لکھ کر لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر سے نوازا، یعنی آپ کی زندگی کافی طویل تھی، بہت بڑی عمر آپ کو عطا کی گئی۔ دوسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، طویل کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کے علم میں ہوگا، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ طویل کہتے ہیں دراز کو، دراز۔ لمبا یا لمبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کی بڑائی بتانی ہو، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نظمیں بھی کہیں اور نثر میں بھی لکھا، یعنی چونکہ آپ ذاتی اعتبار سے ایک شاعر تھے اور شاعری کی صفت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس لیے آپ نے نثر میں بھی بہت خوبصورت انداز میں لکھا اور ساتھ ساتھ شاعری میں بھی آپ نے کمالات دکھائے۔ آپ کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ دراصل کتابیں تو انہوں نے کئی تحریر کی، لیکن یہ دو کتابیں کافی نامور ہوئیں، کافی مشہور ہوئیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے اپنی زندگی کے خاص خاص واقعات جو الگ الگ سفر کے دوران اور الگ الگ علاقوں کی سیر و سیاحت کے دوران آپ کے علم میں آتے رہے، آپ نے انہیں تحریر کیا۔ بوستان میں ان واقعات کو شاعری کی شکل میں تحریر کیا اور کتاب گلستان میں انہوں نے ان واقعات کو نثر میں تحریر کیا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو ان دونوں کتابوں سے بھی تھوڑا متعارف کراؤں گا بیٹا۔ تو گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی، خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور علم و حکمت کی بنا پر اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ دراصل یہ کتاب نثر پر مشتمل ہے، لیکن کہیں کہیں انہوں نے حوالے کے طور پر یا سبق دینے کے لیے شاعری کا بھی انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے۔ ان کتابوں کے تراجم دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ تراجم جمع ہے، اس کا واحد ہے ترجمہ، ترجمہ کی جمع ہے تراجم، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب شیخ سعدی کے اقوال کی جانب آتے ہیں بیٹا۔ شیخ سعدی کے حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال درج ہیں، کچھ اقوال درج ہیں یعنی درجے ذیل ہیں، یہاں نیچے تحریر کیے گئے۔ حکمت و دانش یہ دونوں الفاظ بھی مترادف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت لفظ یہاں 2 سطر اوپر بھی گزر چکا ہے۔ حکمت اور دانش دونوں کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی، ٹھیک ہے بیٹا۔ عقل مندی کو حکمت اور دانش کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اقوال کی جانب بڑھ رہے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلا قول دیکھیے، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، اور رات کی تاریکی میں، یہاں لفظ ہے تاریکی، اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس لفظ کو درست کر لیجئے بیٹا، یہ لفظ تاریک نہیں ہے، یہ لفظ ہے تاریکی، اسے آپ مس پرنٹ سمجھ لیں، چھپائی کی غلطی سمجھ لیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ تاریکی، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ کیا مطلب بیٹا؟ مطلب یہ ہے بیٹا کہ دن میں انسان خوب محنت مزدوری کرے، رزق حلال کمائے، اور رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، عبادت کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنی آخرت کمائے۔ دن میں دنیا کماؤ، رات میں آخرت کماؤ۔ یہ ہے اس قول کا سبق۔ دوسرا قول دیکھیے بیٹا، بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا۔
یعنی جس آدمی کو مال کی تمنا ہوگی وہ بادشاہوں کے قریب رہے گا، یا وہ آدمی بادشاہوں کے قریب رہے گا جسے اپنے جان جانے کا خوف نہ ہو۔ کیا مطلب ہے بیٹا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو اگر آپ کی بات اچھی لگے گی تو مال و دولت ملے گی جو لالچ ہے، اور اگر بادشاہ کو آپ کی بات اچھی نہ لگی، ٹھیک ہے، یا بادشاہ کو آپ کا مشورہ راس نہ آیا، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ جان جائے گی، جو کہ بے وقوفی ہے۔ لہٰذا شیخ سعدی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں سے ہمیشہ دوری رکھنی چاہیے۔ تیسرا قول دیکھیے، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو ساری زندگی دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، دن رات وہ کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، نہ انہیں اپنے آپ کا، اپنی جان کا خیال ہوتا ہے، نہ آرام اور راحت کا انہیں کوئی خیال رہتا ہے، نہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئی وقت دیتے ہیں، اور نہ وہ اپنی آخرت کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے تو ہے، لیکن زندگی مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اپنی ساری زندگی کا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے قول کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا قول ہے نادان آدمی یعنی بے وقوف آدمی، نادان یعنی کہ بے وقوف۔ حاشیہ نمبر 6۔ حاشیہ نمبر 6 ہے یہ۔ نادان کسے کہا جاتا ہے؟ بے وقوف کم عقل کو کہا جاتا ہے، یا نہ جاننے والے کو بھی نادان کہا جاتا ہے۔ نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، یعنی ڈھول کی طرح ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ڈھول اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور بظاہر بڑا موٹا اور صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح نادان آدمی ہوتا ہے کہ وہ شور ہنگامہ تو بہت کرتا ہے لیکن اس سے کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پانچواں قول ملاحظہ فرمائیں، جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اب دیکھیں بیٹا کتنے پتے کی بات کہی ہے اور کتنے کام کی بات کہی ہے کہ انسان کے بننے اور سنورنے کا جو وقت ہے وہ بچپن ہے۔ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ تعمیر کا وقت کیا ہے؟ بچپن ہے، کہ بچپن میں اگر آپ سنورنا چاہتے ہیں اور سنور جاتے ہیں تو ساری زندگی آپ کی اچھی گزرے گی، لیکن اگر بچپن میں آپ نے اپنی تعمیر نہیں کی تو آگے جا کر آپ کی بڑی عمر میں کوئی بھی تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد والا قول دیکھیے بیٹا، چھٹا قول، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ کیا مطلب اس کا؟ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں تمہیں خوب خوب عطا فرمائیں تو تم ان نعمتوں میں دوسروں کا بھی حصہ شامل کر لو، دوسروں کو بھی شامل کر لو اور ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ مثال کے طور پر اگر تمہیں اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے تو تم دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے تو تم دوسروں کو علم پہنچانا شروع کر دو، اللہ تمہارے علم میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اگر تم دنیا کی نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر لوگوں پر اسے خرچ کرنا شروع کرو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے صفحہ نمبر 16 جس کی آج ہم نے بلند خوانی کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 17 کی بلند خوانی کریں گے۔ فی الحال آپ آج کی ڈائری دیکھ لیجئے بیٹا، آپ کی آج کی ڈائری نوٹ فرما لیں۔